وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستی کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے، اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو علماء کرام تشریح کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک معروف پاکستانی عالم دین نے مخالف صنف سے جسمانی تعلقات کے بارے میں انتہائی متنازع فتویٰ دیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، تاہم ان کی یہ پرانی ویڈیو آج کل انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو اور تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستی کی جا سکتی، ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کس بات سے منع فرماتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ جن کی اسلام اجازت دیتا ہے اور ہم بشرط شریعت کے مطابق کیسے کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستی کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ۔ ہم بستی کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ گنگی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خاوند کو اگر احتلام ہو تو بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجامت نہ کرے، ایسا کرنے سے دیوانہ یا وکیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستی سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستی کے دوران ہم بستی کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستی کے وقت یہ خیال رکھا جائے منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے ہم بستی کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ بیوی سے مجامت اور قربت کے بعد اپنے اعضائے کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے اور مرد کی ٹائمنگ میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بیوی سے ہم بستی سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستی کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ بیوی سے ہم بستی افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلات کے مطابق علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ غلام عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران کمانڈر ان چیف نے ایک عورت پکڑ لی تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قتل کر دے یا پھر منڈی بھیج دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیں۔ اگر کمانڈر یا امیر لشکر کے کسی مسلمان کی تحویل میں دے دے تو وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بانڈی یا لونڈی سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات کی اجازت ہے کیا؟ اسلام بغیر نکاح کے بھی جسمانی تعلقات کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی معاشرے کو اس طرح بے لگام ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس حوالے سے قرآن کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 کی مثال پیش کی جاتی ہے، اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ تو جو لونڈی تمہارے ملک میں ہے وہی صحیح ہے۔ یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ تاہم آیت نمبر 24 دوستوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، البتہ تمہاری بانڈی تم پر حرام نہیں ہے۔
آیت کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ چاند کہ جن عورتوں کی قیمت ادا کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بغیر نکاح کے بھی اجازت ہے، مگر یہ بالکل وہی مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہ پڑھو، اور اس بات کی مثال بنا کر کوئی نماز چھوڑے، جبکہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو جانے اس وقت نماز ادا نہ کرو جب کوئی نشے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 24 کا اگر پورا ترجمہ دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فرمان الہی ہے، قیامت اور اپنی خامن پر اپنے خامد والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر دن دنیا کے تم مالک بن جاؤ۔ اللہ کا قانون تم پر لازم ہے اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں، بشرطے کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، لیکن نکاح کرنے کے لیے نہ کہ ازا شہوت رانی کے لیے۔ انسانیت کی خیر خواہی اور بہتری کا دوسرا نام اسلام ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا صرف یہی مطالبہ ہے ہی نہیں کہ صاف ستھرے رہو، بلکہ اس کے نزدیک صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفائی کیا انسانیت کی ضرورت نہیں؟ کیا انسان کو گریز رہنا چاہیے؟ فیصلہ اب نے کرنا ہے۔ جی اچھی ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم بستری کے شرعی لحاظ سے تقاضے اور بغیر نکاح کے عورت سے ہم بستری کرنے کا عمل بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔